إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا جو اختتام ہے وہ ہوا تھا اس بات پر کہ بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے واقعات کے ذریعے اس چیز کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ برحق ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہسٹری کی کتاب میں نہیں پڑھی تھیں، تو چونکہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھے لکھے تھے تو پھر کہاں سے ان کو پتہ چلی، جبکہ عرب میں یہ قصے مشہور بھی نہیں تھے۔ تو یہ ساری آیات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کی، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے۔ کل بھی ہم نے سیکھا تھا کہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ایسے واقعات بیان کر کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق میں دلیل کے طور پر دیا گیا ہے، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، پھر اسی طرح مختلف اور معاملات اور سوالات ایسے ہیں جو یہود خاص طور پر پوچھتے تھے۔ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا انہوں نے، یہ عرب نہیں جانتے تھے، ان کو نہ عرب کے اندر یہ قصے مشہور تھے پہلے سے، تو یہ معلومات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں سے آ رہی تھی، تو گویا یہ واقعی وحی تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد چونکہ رسالت کا ذکر ہوا ہے، اب رسولوں کی بات آ گئی آگے، اور کیا بات آ گئی؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اب جب کہ ابھی تازی گرامر پڑھی آپ نے، تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک سوال آنا چاہیے کہ رسول جو ہے یہ تو جمع مکسر ہے کس کی؟ عاقل کی، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ تل کا کیوں آیا؟ بہت سارے لوگ جو مستشرقین ہیں، مستشرق کون ہوتا ہے؟ میم جس نے قرآن پاک پہ ریسرچ کی ہوتی ہے اور پھر اس پہ وہ دیا ہوتا ہے، وہ غیر مسلم جو اسلام پر تحقیق کرتے ہیں ان کو مستشرق کہا جاتا ہے، اور ان کی جو یوزلی ان کی تحقیق ہوتی ہے وہ اس میں سے غلطیاں نکالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو بعض ایسے لوگوں نے اس طرح کی دو جگہوں کو مینشن کر کے قرآن کے اندر یہ کہا کہ یہاں پر اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یاد رکھیے کہ تلکا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، رسل عاقل کی جمع ہے، تو ہم نے یہ پڑھا گرامر میں کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ جو ہے وہ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس اشارہ میں۔ تو قرآن کریم کی خوبصورتی ہے یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی بعض جگہوں پر زور دینے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے، جیسے آپ نے پڑھا تھا پیچھے ذالک الکتاب، لیکن اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ کتاب نہیں کہا جاتا، یہ کتاب کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زور دینے کے لیے کیا گیا، یہ اسلوب ہے قرآن کا، جس چیز کے اوپر زور دینا ہے، متوجہ کرنا ہے، تو وہ اس طرح سے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، تو یہ گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ گرامر کے رولز، عربک گرامر کے رولز، دیز آر ڈریون فرام دا قرآن پہلے نازل ہوا ہے اور رولز قرآن سے ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں۔ گرامر کے اوپر گرامر کے رولز پر قرآن نہیں اتارا گیا، ٹھیک ہے، قرآن پہلے اتارا گیا ہے اور رولز بعد میں بنائے گئے ہیں۔ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے آپ کا؟ اور اس کے اوپر فردر بھی انشاءاللہ آپ اگر چاہیں تو آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ گوگل کریں گے تو وہ یہ ساری تفصیل آپ کے اوپر پاس کھول دے گا کہ تلک الرسل میں تلکا جو آیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، تو مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ۔
फज़लना फजीलत दी हमने बाज़हुम इनके बाज को अला बाज़िन बाज पर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बाज को बाज पर फजीलत दी रसूलों में से, जैसे सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 59 में भी इसका जिक्र आता है, वलक़द फज़लना बाज़न नबिय्यीना अला बाज़िन व आतैना दाऊदा ज़बूरा। ज़बूर ज़ात पर ज़बर के साथ है, ठीक है। और ये जहां तक बात तिलका की है तो यहाँ पर बाज मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत इस तरह भी की है कि ये जो तिलका है ये असल में इसम इशारा जो है ये पिछली आयत की तरफ है, ठीक है, यानी पीछे जो बात हो रही थी उसकी तरफ इशारा है, तो इसलिए वाहिद मुअन्नस का जिक्र आया है। और ये जो पीछे सारा टॉपिक चल रहा है बेसिकली टॉपिक की तरफ इशारा है, लेकिन बहरहाल ग्रामेटिकली मैंने आपको ज्यादा वजाहत के साथ जो है वो बता दिया। अब ये रसूलों की फजीलत क्या है? बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर पैगंबर को फजीलत देकर भेजा। एक अमूमी फजीलत है और वो क्या है कि हर नबी हर पैगंबर अपनी कौम के जो हैं वो बेहतरीन लोग हैं, सबसे ज्यादा जो अफजल लोग रहे हैं उनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबूवत दी, यानी किसी भी कौम के सबसे अफजल जो उनमें थे उनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने चुना और उनको दी। और बाकी ये कि बाज पैगंबरों में से बाज को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके पर्टिकुलर उनके दौर के मुताबिक उसकी मसलहतों और तकाजों के मुताबिक जो हैं कुछ बाज इजाफी खूबियां अता की हैं, ठीक है। मसलन हजरत मूसा जो थे उनका जो असा था और उनका यद बैजा जो था वो एक ऐसा काम था जो हजरत ईसा नहीं कर सकते थे। हजरत ईसा के पास जो खूबियां थी, यानी वो मादर साद अंधे को ठीक कर देते थे, पत्थर का परिंदा बनाते थे, उसमें फूंक मारते थे, वो जिंदा परिंदा बन जाता था, कोड़ी को ठीक कर देते थे अल्लाह के इज़्न से, और मुर्दा को उन्होंने जिंदा किया अल्लाह के इज़्न से। तो ये काम जो है वो हजरत दाऊद या हजरत सुलेमान या बाकी पैगंबर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हजरत ईसा के दौर में तिब का जोर था। मसलहत ये थी कि लोग जो तिब को मानते हैं, साइंस को मानते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं, वो ये देखें कि ये शख्स जो ये काम कर रहा है तिब की फील्ड में, ये तिब में पॉसिबल नहीं है, तो ये मोजज़ा है, ये अल्लाह की तरफ से है। इसी तरह हजरत मूसा के दौर में जादू का जोर था, तो उनको जो है वो चीजें दी गई। तो जादूगरों ने जहां वो कहते हैं कि 70 बाज कहते 70,000 और मुख्तलिफ फिगर्स आते हैं जी, इतने सारे अपनी फील्ड में जो है वो परफेक्शन रखने वाले मैजिशियंस जादूगर वहां मौजूद थे, और उन्होंने फौरन आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो पेश कर रहे हैं मूसा ये जादू नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जुबान का बहुत चर्चा था। अरब अपनी जुबान पे बहुत फख्र करते थे, बहुत डेप्थ अरबी जुबान में है और बहुत खूबसूरत जुबान है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लिविंग मिरेकल दिया गया, ठीक है, जिंदा मौजज़ा दिया गया, और वो क्या है? कुरान, जो बाकी भी रहेगा। और उसकी मसलहत क्या है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, तो वो जब तक अल्लाह ताला इस कायनात को कायम रखना चाहते हैं कयामत से पहले तक, जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे, ये कुरान इसी तरह इसकी हिफाजत के साथ ये जारी रहेगा। बाकी अंबिया के जो स्पेशलिटीज थी उनकी, वो उनके साथ ही खत्म हो गई। अब अगर असाए मूसा मिल भी जाता है कहीं पर, जहां कहीं भी होगा, हो सकता है अभी तक वो हो उस संदूक के अंदर, तो वो अजहा नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन कुरान स्टिल उसी तरह इफेक्टिव है, उसी तरह इसका मैसेज जिंदा है जिस तरह के ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद था। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद किसी भी नबी के फॉलोअर को, उनकी उम्मती को इस चीज की इजाजत नहीं दी गई कि वो रसूलों के बीच में किसी किस्म का फर्क करें। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, ठीक है, हमें क्या सिखाया कि हम इनमें से किसी में भी फर्क नहीं करते। हम नहीं उनको कह सकेंगे कि फलां जो है उसका दर्जा कम है, फलां का ज्यादा है। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो फजीलतें जिनको जैसे दी, हम वैसा ही उनको मानते हैं, हम किसी को कम ज्यादा जो है वो नहीं करेंगे।
ٹھیک ہے. اور نہ ہی امتی ایک دوسرے کے اوپر بڑائی جتا سکتے ہیں. مطلب ایک فرض کریں کہ ایک امتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ واقعہ ہوا کہ ایک یہودی نے کہا کہ موسیٰ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. ظاہر وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، تو جو ایک مسلمان صحابی تھے انہوں نے ان کو اس کو مارا، یہودی کو. اب وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے چلا گیا، تو اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بلکہ اس طرح سے ہے کہ تم میری اس میں غلوب نہ کرو، اور کسی کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ مجھے جو ہے وہ دوسروں پر فضیلت اس طرح دے، حتیٰ کہ یونس بن متا پر بھی، یعنی جو حضرت یونس کی ایک وہ آتی ہے نا کہ انہوں نے ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، تو ان پر بھی جو ہے مجھے فضیلت نہ دی جائے. یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ بیسیکلی مفہوم ہے. تو خود ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم فضیلت دیں. ہاں یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو امام الانبیاء بنایا ہے. ٹھیک ہے، تمام انبیاء کے وہ لیڈر ہیں. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ابو الانبیاء ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی فضیلت ہے اور وہ وہیں پر وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کی فضیلت کسی طرح سے کم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت آدم ہے، وہ ابو البشر ہیں، تو جو جس کی فضیلت ہے وہ ویسے ہی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سے دو انبیاء سے کلام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ایک اور جگہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، سورۃ آراف میں. ٹھیک ہے، اور نبی ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ویسے ہی بات کی جیسے کہ بات کی جاتی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز سنی. کہاں پر بتائیں جلدی سے. کوہ طور پہ. ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی تھی؟ کس موقع پر؟ معراج کے موقع پر. معراج کے موقع پر. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تمثیل میں یعنی تمثیل دیتے گئے. مثال کے طور پر ہر بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے. کیسے بات کرتا ہے؟ دعا میں. ہم سب اپنے رب سے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پرٹیکولر بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ سپیچ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام سے کی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیگر انبیاء پر فضیلت حاصل ہے وہ ہمیں قرآن و سنت سے کیسے پتہ چلتی ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. باقی انبیاء جو ہیں وہ اپنی اپنی قوم میں بھیجے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے جیسے ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اسی طرح آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ٹھیک ہے، اس خاص قوم کے اندر بھیجا جاتا تھا رسول کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے وہ لوگوں کے لیے بنایا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ اور مقام جو ہے وہ جانا پہچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود ملے گا. ٹھیک ہے، اور وسیلہ جو ہے وہ جنت میں ایک جگہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گی، اور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی.
پھر یہ کہ جیسے کہ ہمیں سورہ فتح سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں، کیونکہ انبیاء گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب جو ہیں وہ معاف کر دی گئی۔ پھر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں گے۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے تو میزان رکھی جائے گی، ٹھیک ہے، میزان جو ہے وہ قائم کی جائے گی اور حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ اور وہ بڑی معروف سی ایک روایت ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، کرتے کرتے پھر وہ سب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو ڈائریکٹ کریں گے کہ ان کے پاس جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حمد کریں گے مقام محمود پہ کھڑے ہو کے، اور وہ حمد جو ہے سجدے میں جا کے وہ وہی حمد ہوگی جو کبھی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے وہاں پر، اور وہ ان الفاظ میں حمد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر بخاری کی ایک حدیث ہے ان تمام فضیلتوں کے باوجود، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی، ٹھیک ہے، نہ تم مجھے فضیلت دو علی موسیٰ پر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید علی ولد آدم ولا فخر، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہمارا حال ہے، ٹھیک ہے، ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو تو بھلا چکے، لیکن بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر ہم فخر بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ تفاخر بھی جتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جی جمیلہ، اپنی ہینڈ ریز کیا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی، ابھی آپ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وسیلہ ان کے ذریعے، میں یہ چاہ رہی تھی پوچھنا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو۔ نہیں، وسیلہ وہ وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ وہ مقام ہے جو جنت میں ہے، جنت میں وسیلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے وسیلہ جو کہ صرف ایک شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں کی بات سیکھنے کی ہے۔ میم ابھی آپ نے جو ایک حدیث کا مفہوم بتایا کہ نہ تم مجھے فضیلت دو موسیٰ پر، اور دوسری کی صرف عربک پڑھی آپ نے، اس کا ترجمہ بتا دیں۔ انا سید علی ولد آدم، میں اور آدم کی اولاد میں سردار ہوں، ٹھیک ہے، ولا فخر، اور اس پر کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں سردار ہوں، لیکن یہ نہیں کہا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور آج ہم اپنے نام کے ساتھ سید اور وہ لگا کے تو کتنا ہم نہ صرف ہم خود بلکہ لوگ بھی کہیں اوپر ہی بٹھا دیتے ہیں ایسے لوگ، مطلب کہ یہ تو سید لٹرلی، چونکہ ہماری مطلب لائک میرے ہسبینڈ کی فیملی جو ہے وہ سید ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح پیش آتے ہیں کہ مجھے الجھن ہونے لگتی ہے کہ یہ تو پھر دوسرے کے دماغ میں خناس بھرنے والی بات ہے۔ ہمارا کیا کارنامہ ہے کہ ہم اس خاندان میں پیدا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے عمل دیکھنے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، تو اصل کام جو جس طرف میں آپ کو لے کے جائی تھی اپنی بات کو، وہ یہ تھا کہ آج ہم نے یہی بلنڈر کیا نا، ہم نے بلنڈر یہ کیا کہ جس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کوئی فخر نہیں کیا، خود منع کیا فخر کرنے سے، ہم نے اسی کو تفاخر کا ذریعہ بنا کر ایک وہ بنا لیا، اور اس کے بعد وہ کام چھوڑ دیا جو اصل میں کرنے کا تھا۔ یعنی امت مسلمہ ہونے پر تو بڑا فخر ہے ہمیں کہ ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم اس کے اوپر خوب قصیدے بھی پڑھ لیتے ہیں سب کچھ، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے ان خاتم النبیین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، تو وہ تو بس ہم نے وہیں کے وہیں جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں، وہ ہم نے ان کو اختیار نہیں کیا۔
تو اصل کام کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت تو ہو، بہتر لوگ بنائے گئے ہو، لیکن یہ خیر امت تب ہوگے جب تم وہ کام بھی کرو گے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ٹھیک ہے. اور اخرجت للناس، اب یہ کام تو ہم کرتے کوئی نہیں ہے، اور بس خیر امت ہونے پر بڑا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی. چلیں آگے چلتے ہیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مدد کی ان کی روح قدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی. اچھا اب آپ مجھے اب جلدی سے بتائیے کیا بینات تھی عیسیٰ علیہ السلام کی؟ ہم بار بار دہرا چکے ہیں، جلدی سے بتا دے کوئی. میم یہی مسئلے بتانا ہے نا کہ نشانی وہ ہاں جی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور کوڑی کو یا برس والے کو ٹھیک کر دیتے تھے، پتھر کے پرندے میں جان ڈال دیتے تھے. یہ تھے، اور انہوں نے بولا بھی تھا اپنی اس میں پنگوڑے میں بول گئے، بالکل ماں کی گود میں بولے تھے. اور ایک وہ بتا دیتے تھے لوگوں کو کہ وہ کیا کھاتے آئے ہیں، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہیں. یہ ہاں جی یہ بھی بتا دیتے. اندھے جو نابینا ہوتے تھے اس کو نابینا، جی مادرزاد جو ماں کے پیٹ سے نابینا بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو درست کر دیتے، کوٹ کے ہمارے اس کو ٹھیک کر دیتے. ہاں جی یہ بتا دیا سدرا نے، جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. اچھا لیکن یہ کچھ وہ کیسے کرتے تھے؟ یہ سب والد کا نام نہیں آیا قرآن میں، ان کے والد تھے ہی نہیں، وہ والد کے بغیر پیدا ہوئے تھے اس لیے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے، اب مجھے یہاں پر یہ بتائیے کہ یہ سب وہ کیسے کرتے تھے؟ کیا یہ ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے کنٹرول میں تھا؟ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے اذن سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بنتا تھا. موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے بار بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیمانڈ کی، بار بار. جیسے بنی اسرائیل میں آپ پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ تم اگر نبی ہو تو یہاں سے باغ اگا کے دکھاؤ، باغ اگاؤ کھجور کا انگور کا، تو اس کے اندر سے نہر بھی جاری کر کے دکھاؤ، اور آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، اور ہمارے لیے کتاب اتار کے دکھاؤ، اور یہ کرو اور وہ کرو. اور تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں چلتے؟ تمہارے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے جو لٹ لے کے چلیں. مطلب اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان سے کہو کہ کیا میں ایک انسان رسول ہونے کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوں؟ بشر اور رسولہ، میں ایک انسان ہوں، ایک رسول ہوں. تم مجھ سے ایسی ڈیمانڈز کیسے کر سکتے ہو؟ جب تک اللہ نہیں چاہے نبی کچھ نہیں کر سکتے تھے. نبی انسان تھے. تمام کے تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان ہی پیدا کیا. قرآن کریم میں اس میں دلائل موجود ہیں. اور وہ خود کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ جس میں اللہ نے ان کو عزت دیا. اللہ کے حکم سے وہ سارے کام ہوتے تھے، اللہ کے کلمہ کن سے ہوتے تھے، نبی کے ذریعے کراتے تھے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی رسالت پر یقین دلانے کے لیے، تاکہ وہ نبیوں کی بات مان کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلا لیں. اصل پرپز ان معجزات کے پیچھے کیا تھا، ان فضیلتوں کے پیچھے کیا تھا؟ کہ لوگ انبیاء کی بات سنیں، لوگ انبیاء کی بات مانیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی رسالت پر یقین لے آئیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو جہاں بات آ رہی ہے روح کی، تو روح القدس جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اور جگہ بھی یہ ان کے لیے یہ ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. اور جبرائیل علیہ السلام نے کہاں کہاں مدد کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ کہتے ہیں کہ جیسے پنگوڑے میں بولنے میں، پھر اسی طرح جب ان کو زندہ اٹھایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام ان کو لے گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکی تھی. ٹھیک ہے، اور تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حاملہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوت دی.
اب یہ ایسا کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں رکھا؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا کا نظام جو ہے نا، اس میں خوبصورتی اور اس کے چلتے رہنے میں پرفیکشن اسی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائیورسٹی رکھی ہے، چیزوں میں تنوع رکھا ہے، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا فرق رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور علم کی بنیاد پر دنیا کو قائم رکھنے کے لیے جہاں جو ضروری تھا وہ تنوع دیا ہے۔ رسولوں میں بھی، اب انبیاء بھی، رسول بھی ایک ہی طرح کی کتاب لے کر مختلف اوقات میں آ سکتے تھے۔ آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال پیدا ہوا کہ قرآن اگر پرفیکٹ کتاب ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو آدم علیہ السلام کے دور سے ہی اس کو کیوں نہیں اتار دیا گیا، اور پھر ہر نبی یہی کتاب لے کر کیوں نہیں آ گیا؟ ویسے میں نے اس کا آنسر آپ کو پہلے کیا بھی تھا، اب بتائیے۔ معاشرہ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی آیات اتارتے ہیں، اور ویسے ہی نبی اتارتے ہیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے وقت میں زیادہ تر لوگوں کا اعتقاد تھا جادو پہ، تو اسی طریقے سے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت جادو فرشتے اتارے تھے، اور بتانے کے لیے لوگوں کو کہ غلط بات ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ لیکن آپ دیکھیے اخلاقی نوعیت جو ہے نا، اخلاقی جو تربیت ہے وہ آلموسٹ تمام ریلیجنس میں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جو آپ کا عقیدہ ہے، تو عقیدہ تمام ریلیجنس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، اور کس پر؟ عقیدہ آخرت پر ایمان، یہ سیم ہے۔ اس کے علاوہ جو اخلاقیات ہیں، سچ بولنا، جادو کفر ہے، اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ چیزیں، یہ بھی آلموسٹ تمام انبیاء میں جو نارمز ہیں، نارمز آف دا سوسائٹی ہوتی ہیں، وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن شریعت مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت کیوں مختلف ہے اور قرآن کریم کیوں نہیں حضرت آدم لے کر آئے؟ کیونکہ انسان نے گریجولی ڈیولپ کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اگر بتائے جاتے تو ان کو سمجھ ہی نہ آتی۔ اسی طرح جو یہ اس کے اندر جو تعلیمات ہیں یہ اب اس دور کے لیے پرفیکٹ ہے۔ جیسے بھی جمیلہ نے بتایا نا کہ ہر دور کے لوگ مختلف رہے ہیں، تو وہ مختلف اخلاقیات کے اعتبار سے شاید اتنا ڈفرینس نہیں ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ پہلے انسان جو تھے وہ غاروں میں رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اگر آپ زمین کے گھٹنے اور بڑھنے کی تھیوری بتاتے، کائنات کے پھیلنے کی تھیوری بتاتے، لوہے کے بارے میں بتاتے، تو ان کو سمجھ نہیں آنی تھی۔ یہ تو اللہ نے اس دور کے لوگوں کے لیے اتاری ہیں جو آگے تک سائنس میں بہت آگے جائیں گے، تو سائنٹیفک فیکٹس اس کے اندر ڈال کے بتایا گیا کہ یہ 1400 سال پہلے جب یہ کتاب نازل کی گئی تھی، جب ابھی سائنس، آج کی جو جدید سائنس ہے وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ فیکٹس جو ابھی آگے جا کے کھل رہے ہیں اس سن میں، یہ تو تب بتا دیے گئے۔ تو یہ بتانے والا اصل میں اللہ کا میسنجر تھا، جس کو ڈائریکٹ اس ہستی نے بتایا جس نے یہ کتاب نازل کی، جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ڈائیورسٹی بیسکلی، یہ جو تنوع تھا، یہ بیسک نیڈ تھی سسٹم کو چلاتے رہنے کی، ٹھیک ہے؟ پراپر اللہ سبحانہ تعالیٰ الحکیم ہے، العلیم ہے، انہیں پتہ ہے کہ کہاں پر کس کو کیا چیز دینی ہے۔ ایکسکیوز می میم، یہ جب شریعت آتی تھی، جیسے قرآن سے پہلے آئی ہیں نا کتابیں نہیں، اور صحیفے ابراہیم علیہ السلام پہ آئے ہیں، تو ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا چونکہ ایرا ایک تھا، تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو نہیں آئے ہوں گے صحیفے، آبویسلی پھر آئے ہوں گے نوح علیہ السلام پہ بھی آئے ہوں گے۔ اچھا، اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پیچھے۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر نا، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جیسے کہ ہم نے ہر آبادی میں نبی بھیجے ہیں، جی نبی ہر مرکزی آبادی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے میسنجر بھیجے ہیں، لیکن قرآن میں ان کا ذکر نہیں آیا کیونکہ ضرورت نہیں تھی۔ چائنا جیسی جو آبادی ہے چائنیز زبان میں، اب ان انبیاء کا عربز کو نہیں پتا، عربز کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر وہی ایڈریس کیا ہے انہی انبیاء کے ذکر کے جو سامی اقوام تھی،
ٹھیک ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں کیا تھے. تو چونکہ عرب جو ہیں وہ سام کی اولاد میں سے ہے نا، تو ان اقوام کو ان میں جو انبیاء آئے جن سے وہ فیملیئر تھے یا پھر جن سے یہود فیملیئر تھے، کیونکہ یہود کے ساتھ ایک ڈائریکٹ انٹریکشن تھا نا، ان کا ذکر آیا. بہت ساری کتابوں کا چیزوں کا تو ذکر ہی نہیں آیا. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ بتاتے ہیں اس میں کہ جو ان کی وید ہے، جو وید ہے نا ان کے ہندوؤں کے، ان کے اندر کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس ملتی ہیں جو یوں لگتا ہے جیسے یہ وحی ہو. ساری کی ساری نہیں، ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ چینج اور بہت زیادہ اس کے اندر چیزیں ڈفرینٹ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی ہیں جیسے یوں لگتا ہے جیسے جو بنیادی، جیسے توحید، اس کے اندر توحید کا باقاعدہ کانسیپٹ موجود ہے، اور اسی طرح اس میں آخری نبی کی پیشین گوئی ہے. اور کال کی اوتار کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے تو ہندو جو ہیں کتب، ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ملتی ہے پیشین گوئی کال کی اوتار کے نام سے. تو یہ ساری چیزیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے بنائے ہوئے ہیں نا ہندوؤں نے، تو وہ مس لیڈ ہو گئے ہیں. دیوی دیوتا جو رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور دیوی دیوتا ہیں نا، ان کے اپنے جو علماء ہیں نا، ان کے مطلب جو علماء سو نہیں ہیں، جو ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں نا، کچھ اچھے لوگ بھی پائے جاتے، تو ان کے جو دین کے جاننے والے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اتنے دیوی دیوتا آ گئے، اتنے تو ہے ہی نہیں، مطلب یہ پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ آ گئے. تو ہمارے یہاں جیسے آگے آگے ملٹیپلائی ہوتی جا رہی چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں، وہاں بھی بنا لی ہیں. وہ ہر ایک کا جو ہے وہ اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی دیوتا بنا لیتا ہے، بت بنا لیتا ہے. میں مجھے صرف یہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام والا جو ایرا ہے نا، اس میں یہ ذہن میں بہت کوشچن آتا ہے کہ ان کے بعد تو بہت سی قومیں آئی نا، انہیں پچھلی قوموں کے بارے میں پتا تھا تو انہیں وہ ملتی رہی عبرت بھی، پھر بھی انہوں نے گناہ کیے. اور لوط علیہ السلام نے ایک دم سے اتنا بڑا گناہ کیا اور اتنے سارے عذاب ان پہ آئے. ان سے پچھلی قوموں میں تو بس جیسے نوح علیہ السلام گزری تھی، ان کے پاس کیا شریعت نہیں تھی یا ان میں اتنی جلدی تھی؟ صرف نوح علیہ السلام کے فوراً بعد تھوڑی ابراہیم علیہ السلام آ گئے. ہاں جی، نوح تھے، ٹھیک ہے، ادریس تھے، پھر اور بھی انبیاء ہیں نا بیچ میں. تو قومیں تباہ ہوئی ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے ان سے پہلے بھی. لیکن اب آپ دیکھو کہ قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر نہیں آتا، لیکن ٹھیک ہے، سیدھا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا آپ کا. جی ہوا ہے. یہ کوشچن بہت ہوتا تھا نا کہ ایٹ فرسٹ یہ آ گئی اور ایک دم سے اس نے اتنا بڑا گناہ بھی کر دیا اور اتنا عذاب بھی ان پہ ایک دم آ گیا، تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا لایا عمل، شاید یا کم تھا یا بس ہوتا تھا. بڑی بات تو یہ سدرا کہ پیغمبر ان کے بیچ میں موجود تھے، سب سے بڑی چیز. اور ایٹ اے ٹائم دو تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام. ہاں، تو ایسا نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جایا کرتے تھے وہاں پر، لوط علیہ السلام کی بستیوں میں جایا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے تو جو دین کا کام ہے وہ تو مکہ بھی آتے تھے، اور وہ ادھر بھی جاتے تھے، سدوم اور امورا کی بستیوں میں بھی جاتے تھے، اور وہ اپنی بستیوں بھی کرتے، تو وہ تو پھر کے تبلیغ کیا کرتے تھے سارے علاقوں میں. تو اب نبی موجود ہیں اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ سکھا رہے ہیں، اور پھر بھی قوم نہیں مان رہی، تو عذاب تو اس لیے بھی آتا ہے نا. چلیں آگے چلیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ یہ باہم لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے، یعنی ان انبیاء کے بعد جو لوگ آئے تھے، اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ جھگڑے کرتے. من بعد، ان کے بعد، کس کے بعد؟ ما جاءتہم، جو آ گئی ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد ان انبیاء کے بعد لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے. ولیکن اختلافوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو سیدھے رستے پر نہیں رکھتے. زبردستی کی قرآن کریم میں آتا نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی دین پہ جمع کر دیتے، لیکن اللہ نے زبردستی نہیں کی. اللہ نے انسانوں کے سامنے بینات رکھ دی، ان کو عقل اور شعور دے دیا، ان کے لیے کائنات میں نشانیاں رکھی، ان کے لیے شریعت اتاری.
ٹھیک ہے، اور پھر ان کی چوائس پہ بات چھوڑی کہ اب تم کیا کرتے ہو. تو پھر کیا ہوا؟ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، جب اللہ نے زبردستی ان کو ایک بات پر جمع نہیں کیا تو پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کوئی ایسے بھی تھے جس نے کفر کیا. یعنی بائی چوائس انہوں نے خود راستے اختیار کیے. اختلاف کیا ہمیشہ برا ہوتا ہے یا یہ کبھی صحیح بھی ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اختلاف جو ہے اگر لاجیکل ہے اور درست ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. جیسے علم پر بیسڈ اختلاف ہے، دلیل کے ساتھ اختلاف ہے، تو وہ تو پھر زیادہ بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن اگر اختلاف برائے اختلاف ہو، یعنی صرف اس وجہ سے کہ مجھے اس کی بات نہیں ماننی، اپنی انا اور ضد اور تعصب میں آ کر اختلاف کیا جا رہا ہے، کسی لاجیکل پوائنٹ کے اوپر نہیں کیا جا رہا، تو پھر یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، لائننگ کی وجہ سے، اگر لائننگ کی وجہ سے اگر علمی کی وجہ سے کوئی اختلاف کرتا ہے نا تو دوسرا جب دلیل دیتا ہے تو وہ بات مان جاتا ہے. ٹھیک ہے، لا علمی کی وجہ سے اختلاف زیادہ دیر نہیں رہتا، لیکن اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے اختلاف کرتا ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے، اس کو دلیل پیش کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہا، تو پھر یہ لا علمی نہیں ہے، پھر یہ ضد اور انا ہے. وہ اپنی جہالت کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ شخص اپنی جہالت میں وہ ضد میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو لا علمی کی وجہ سے اختلاف جو ہوتا ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ انا اور ضد کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں بینات آ جانے کے باوجود، وہ پھر دور نہیں ہوتا کیونکہ وہ دور کرنا ہی نہیں چاہتے. تو انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان قوموں میں، ان انبیاء کے فالوورز میں کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے نبی پر، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ باہم لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے جب انسان کو پیدا کیا کہ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو سیدھے رستے کی طرف نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ کس طرح سے آئے گا؟ وہ خود سوچ سمجھ کر اپنی چوائس کے ساتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اندر، امتوں کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ رکھا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اٹھائے ہر دور میں، انبیاء اگر انبیاء نہیں تو انبیاء کے فالوورز میں سے ایسے علماء جو حق، کلمہ حق بلند کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اسی طرح سے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو بائی فورس اکٹھا کر سکتے تھے، بائی فورس ایک ہی دین پر، توحید پر جمع کر سکتے تھے، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر زبردستی نہیں کی. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، انسانوں کو آزاد چھوڑا ہے اور صحیح رستہ اور غلط رستہ بتا دیا ہے. اور جب غلط رستے پہ چلتے ہیں، وہ جو آپ نے بات کرنی ہٹ درمی میں، اور جب ہٹ درمی میں آ کر آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہے. اور یہ حالات مسلمانوں کے آج کل جو حالات ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپس میں انہیں یکجہتی نہیں ہے. یہ کیا یہ ٹھیک ہے بات کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہو سکتی ہے اختلاف ان کا. تفرقہ بازی بیسکلی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم اس وقت تفرقوں میں پڑے ہیں، یہ ہم عذاب کا شکار ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایسی ایسی جگہوں پر ضد اور انا کے ذریعے اختلاف کیا بینات آ جانے کے باوجود. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر دیکھیں کہ بینات آ جانے کے باوجود، دلائل کو دیکھ لینے کے باوجود انکار کر دینے کو کفر کہا گیا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگلی آیت جو ہے یہ انفاق کی آیت ہے، اور اس سے آگے پھر جو ہے کچھ آیات کے بعد مسلسل انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات کا موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے یا ایھا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں. یہاں بڑا ہی لطیف سا ایک نقطہ ہے. ہمارا فوکس ہوتا ہے انفقوا پہ، ہم کہتے ہیں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا نا ہمیں، لیکن ہم یہ نہیں غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مما رزقناکم، ہم نے ہی تو دیا تمہیں، ہم نے ہی تو تمہیں دیا ہے، جو ہم نے دیا ہے اسی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اسی میں سے خرچ کرو. تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. خرچ کرتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے تکلیف نہ ہو تمہیں، ہم نے تو تمہیں دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو چیز ہم نے ہی دی ہے، ہم ہی چیز جس کی ہوتی ہے وہی آپ کو بتاتا ہے نا کہ اس کو کیسے استعمال کرو، کیسے نہ کرو، یہاں نہ رکھو یہاں رکھو، اور آپ اس کی بات ماننے کے پابند ہیں. ایسے ہی ہے نا، ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا میری چیز دے دو واپس مجھے، ایسے ہی ہے نا. تو بندوں کے معاملے میں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ہم یہ بات نہیں سمجھتے، ہم مالک بن بیٹھتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں، وہ سورہ یاسین میں آتا ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود انہیں کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں. ٹھیک ہے. اور کیا کہتا ہے انسان کہ میرا مال میرا مال، تو میرا مال تو ہوتا ہی نہیں ہے. مما رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرو. کب خرچ کرو؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. یہ جو تم نے مال سینت کے رکھا ہوا ہے، تجوریاں بھر بھر کے رکھی ہوئی ہیں، بینک بیلنس بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ اس دن تم دے کے کچھ لے نہیں سکو گے، آگ سے آزادی نہیں خرید سکو گے. یہ مال اس دن تمہارے کچھ کام نہیں آگا، کوئی خرید و فروخت اس دن نہیں ہوگی. ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی. خلۃ خیلام، خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس کے دل میں آ جانے کے بعد کسی دوسرے کے لیے جگہ نہیں بچتی. ٹھیک ہے، الگ کرنے کے لیے. خلو پڑھا نا آپ نے، ٹھیک ہے، الگ انسان. وہی ہوگا. ٹھیک ہے، خلیل بھی اسی سے ہے. تو دوست، ایسی دوستی جو اتنی گہری ہے کہ بس وہ دل کو بھر دیتی ہے، کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو اس دن کوئی ایسا دوست دوسرے کے کام نہیں آئے گا. جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اس دن کوئی، وہاں حمیم کا لفظ آتا ہے، گہرا جگری دوست، جسے دیکھ کے ایک دوسرے کے لیے خون جوش مارتا ہے نا. ولا یسأل حمیم حمیما، سورہ معارج میں آتا ہے کہ اس دن کوئی جگری دوست جس کو دیکھ کے خون جوش مارتا ہے، ابلتا ہے ایک دوسرے سے کی محبت میں، تو وہ بھی کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا. دنیا میں جگری دوست کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے الزام اپنے سر لے لیتے ہیں، ایک دوسرے کی گناہوں میں وہ کہتے ہیں نا تم جو کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو دوست ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کے مطابق کہ دوست جو ہے وہ کس طرح ہمارے ایمان اور ہمارے کریکٹر پر اثر کرتا ہے، وہ خوشبو بیچنے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی بھی مثال دی. تو دوستیاں کرتے ہوئے دنیا میں جو دوستی ہوتی ہے وہ انسان کو جو ہے وہ صحیح رستے پہ بھی لے جا سکتی ہے اور غلط پہ بھی. اس لیے ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی کمپنی کے معاملے میں کانشیس رہیں. ہم کن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں ہم ان کو اپنا خلیل بنا لیتے ہیں، چاہے وہ ورچوئل ہیں چاہے وہ فزیکل کمپنی ہے. آہستہ آہستہ ہم ان کے مائنڈ سیٹ میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اور یہ گیجٹس آئے ہیں ہمارے بچوں کے ہاتھ میں، ہماری بتائی ہوئی تربیت، ہماری بتائے ہوئے الفاظ یا ہمارا عمل ان پر اس طرح اثر کرتا دکھائی نہیں دیتا جس طرح یہ سوشل میڈیا پر آنے والی دیگر اقوام کی جو سویلائزیشنز ہیں، جو ان کی تہذیب اور ان کی جو آئیڈیالوجیز ہیں
وہ ان پر اثر کر رہی ہیں، کیونکہ وہ فزیکلی تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن مینٹلی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، ذہنی طور پر وہ اپنی اس ورچوئل کمپنی میں ہیں، ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. اور جس کے ساتھ جتنا زیادہ انسان وقت گزارتا ہے وہ اسی کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل جاتا ہے. اور اس کی بڑی اچھی سی مثال ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ایک باسکٹ کے اندر اگر ایک خراب ٹماٹر آپ رکھ دیں اور اس کے ساتھ کوئی 20-25 فریش ٹماٹر رکھ دیں، سب کے سب خراب ہو جائیں گے. کون سے والے؟ جو اس کے بالکل قریب قریب ہوں گے، وہ وہاں سے رسٹی ہونا شروع ہوں گے، خراب ہونا شروع ہوں گے، اور ایسے ایسے وہ سارے خراب ہو جائیں گے. تو دوستی، آپ وقت کس کے ساتھ گزار رہے ہیں، آپ کے بچے وقت کس کے ساتھ گزار رہے ہیں، کس جگہ پر کس آئیڈیالوجی کے ساتھ ان کا وقت گزر رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کیا سن رہے ہیں. جو چیز یہ کانوں اور آنکھوں کے ذریعے، یہ کھڑکیاں ہیں نا ہماری دماغ کی، ہمارے دل کی، جو ان کے ذریعے ہمارے اندر جاتا ہے وہ ہماری تھاٹس کو ڈیولپ کرتا ہے. اور جب ہماری تھاٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو انہی تھاٹس پر پھر ہمارا ایکشن ہوتا ہے، ہمارا عمل ہوتا ہے. تو دوست دنیا میں بائی چوائس بنائے جا سکتے ہیں، اس میں آپ مجبور نہیں ہوتے. بلڈ ریلیشنز میں تو اللہ نے آپ کو جہاں بھی پیدا کر دیا نا، تو آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کا اختیار نہیں کہ آپ بدل سکیں، لیکن دوست آپ بائی چوائس بنا سکتے ہیں. جب آپ دوست بنانے لگیں، دیکھیں کہ کیا وہ وردی ہیں اس بات کے کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. کیونکہ آپ کی باتیں، آپ کے اساتذہ کی باتیں، آپ کے بڑوں کی باتیں آپ پر اثر نہیں کرتی، آپ کو وہ باتیں سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کے دوست پر، اس کمپنی کے ساتھ وہ آئیڈیالوجی آپ کی چینج ہو چکی ہوتی ہے، یا پھر آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کہاں وقت گزاریں، کس کے ساتھ وقت گزاریں، کیا چیز ہر وقت ہمارے کانوں کے اندر جا رہی ہے. اور بڑی اچھے سے آپ اس چیز کو ریئلائز کر سکتے، ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنی قرآن کلاس کے ساتھ. جب آپ دن میں 2-3 دفعہ یا ڈیلی بیسس پر قرآن سن رہے ہیں، قرآن کے ساتھ تزکیہ کر رہے ہیں، یہ باتیں آپ سنتے ہیں، تو سارا دن آپ کی تھاٹس کیا رہتی ہیں؟ یہی آپ کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں نا چیزیں. اور جہاں آپ تھوڑا سا اس سے ہٹنے لگتے ہیں، فوراً آپ چپ کرنے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا. اسی طرح جب آپ کوئی خاص کسی فرض کریں کسی خاص کریکٹر کو لائک کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کو سننا شروع کرتے ہیں. وہ کریکٹر کوئی پولیٹیکل لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ریلیجس لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی آئیڈل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے اسی کی آئیڈیالوجی ایبزارب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل جاتے ہیں. سو بہت زیادہ اس چیز کے لیے ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کہاں وقت گزاریں، کس چیز کے ساتھ وقت گزاریں. تو قیامت دنیا میں تو ایسی دوستیاں اور ایسی اس میں ہم ایک دوسرے کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے صحیح غلط میں ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن قیامت کے دن ایسے دوست بھی جو دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکتے تھے، جو دنیا میں ایک دوسرے کی خاطر جانیں قربان کرتے تھے، وہ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے. ولا شفاعتن، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی. یہ جو انہوں نے شفاعہ بنا رکھے تھے مشرکین مکہ نے، اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے شفاعہ ہیں، اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، تو کوئی سفارش اس دن کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عمل کرو، یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اور یہاں پر انفاق کا ذکر کر کے بیسیکلی عمل کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. عمل کرو، آمنو کہہ کے تو بتا دیا کہ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، اور پھر انفقوا کہہ کے بتا دیا کہ عمل صالح کرو. اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے، تمہارے پاس عمل کی مدت ختم ہو جائے، تو اس کے بعد نہ تو یہ پیسہ کام آئے گا جو تم کما کے سینت کے رکھ رہے ہو، اور نہ ہی یہ دوستیاں اور کوئی ایسے سفارشی کام آئیں گے. والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیوں کیا؟ پیچھے بات عمل کی ہو رہی ہے،
تو جو جان بوجھ کر عمل سے نظریں پھیر لیتا ہے، عمل نہیں کرنا چاہتا، تو پھر کیا ہے، اس کو اب وہ عملی کفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کفر چاہے عملی ہو چاہے اعتقادی ہو، بہرحال وہ ظلم ہے. اور یہ دیکھیے کہ جب یہاں پر پیچھے بات ہو رہی تھی کہ بینات میں کوئی ایمان لایا اور کسی نے اس کا انکار کر دیا، آپس میں اختلاف کیا، اور یہ ایمان فائدہ آپ کو تب دیتا ہے جب آپ عمل کرتے ہو، جب آپ اس ایمان میں جا کر قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہو. یعنی عمل، بیسیکلی عمل صالح کیا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی لیول پر قربانی ہوتی ہے. جیسے یہاں پر مال کی قربانی کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح مثلا نماز پڑھنی ہے آپ نے فجر کی یا عشاء، جو لوگ بہت تھک جاتے ہیں، سارا دن بہت ہیکٹک روٹین ہوتی ہے ان کی، تو عشاء تک جاتے جاتے بہت تھک جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، تو اب کیا کرنا ہے، نیند کی قربانی دینی ہے فجر میں، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو ہر لیول پر ہمیں عمل صالح کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. کہیں خواہش نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، کہیں مال کی دینی پڑے گی، کہیں کسی طرح کی دینی پڑے گی، اور کہیں وقت کی دینی پڑے گی، اور کہیں صحت کی دینی پڑے گی، کہیں پر ہمیں اپنی جسے کہتے ہیں نا محبوب چیزوں کی، ان کی قربانی دینی پڑے گی، جس میں پھر اولاد بھی آ جاتی ہے. اولاد کی قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ اعوذ باللہ آپ ان کو چھوڑ دیں گے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں نا، اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد اس چیز میں نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو وہ آپ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں، آپ کو جذباتی بلیک میل کرتے ہیں، اور طریقے سے جو ہے وہ آپ کو آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. تو پھر ان کو وہاں پر ان کی محبت میں دین سے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مال کی قربانی کا ذکر کیا گیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی تلقین کی گئی. تو عمل صالح کی توفیق جو ہے، یعنی عمل صالح کی موٹیویشن جو کچھ سے وہ ملتی کب ہے آپ کو، جب ہمارا ایمان شعوری ہوتا ہے. اگر ہمارا ایمان شعوری نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آج کل ہم لوگوں کے نظر آتے ہیں، جو پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائشی ہی ایک اس میں پیدا ہو گئے ہیں دین پر، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان کیا ہے، قرآن پر ایمان کیا ہے، تو پھر اس میں اعمال پر اچھا اثر نہیں ہوتا، وہ ایمان اعمال کو درست نہیں کر پاتا. ایسے ہی ہے نا. تو شعوری ایمان کے لیے، عمل صالح کے لیے شعوری ایمان ضروری ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں پھر آپ کو قربانی تو دینی پڑے گی، اپنے وقت کی، صحت کی، اپنی خواہش نفس کی. بات سمجھ رہے ہیں، ریلیٹ کر پا رہے ہیں اس کو، کہ شعوری ایمان حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں قربانی دینی پڑے گی، تبھی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق ملے گی، موٹیویشن ملے گی. جب تک ہمارا ایمان شعوری نہیں ہوگا، ہم مثلا آخرت پر ایمان شعوری نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے جو ہم نے جاب کر کے اور کام کر کے ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہم کسی پر خرچ کر سکتے ہیں؟ وہ تو پھر انسان کی تو خواہش یہی ہوتی نا کہ میں نے کام کیا، میں نے مشقت اٹھائی ہے، تو میں اس کو اپنے اوپر ہی لگاؤں یا میں اس کو جمع کر کے رکھوں. لیکن آخرت آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہیں، یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے تمہارے پاس آیا، اب اس کو ایسے ہی خرچ کرو جیسے تمہیں اللہ نے کہا. اللہ کے دین میں لگاؤ، اللہ کے بندوں پر لگاؤ، اپنے اوپر بھی لگاؤ، لیکن یہ کہ اس کو سینت کے نہ رکھو. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ موٹیویشن دیتی ہے نا جی کہ ہمیں آگے جا کے جواب دینا ہے، بتانا ہے، حساب کتاب دینا ہے جو ہم نے کیا. خرچ کریں گے تو ہمیں یہی ہوگا کہ ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے. بالکل، اور حساب دینے میں پھر ہمیں فیئر ہونا ہے. یہاں اگر ہم اپنا فیئر طریقے سے حساب لے لیتے ہیں تو آخرت میں پھر انشاءاللہ آسان حساب ہی ہوگا. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیے کہ بات یہاں پر ہو رہی ہے ایمان کی اور خرچ کرنے کی. تو ایک بڑی اچھی سی مثال یہاں میرے نوٹس میں بھی لکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ دین کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں قربانی دینے کی، دین فرض کریں، اب ہم میدان جنگ میں تو جان ہی رہے، علم سیکھنے کی بات، علم سیکھنے کے لیے ہم کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں اور کیسی کیسی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں.
یا ہم کن قربانیوں سے جان بچاتے ہیں، چھڑاتے ہیں اور نہیں دین کا علم حاصل کر پاتے. جیسے میں پہلے بھی آپ سے کہا کہ محدثین کی لائف مجھے بہت انسپائر کرتی ہے، ان کی مشقتیں. تو ایک مرتبہ امام بخاری جو ہیں ان کے پاس وہ علم سیکھنے، آپ کو پتہ ہے بہت چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے غریباً 9 سال کے تھے تو ان کو حدیث کا علم سیکھنے کے لیے روانہ کر دیا تھا. تو وہ شوق ان کا اتنا تھا سیکھنے کا کہ ایک مرتبہ انہیں غالباً قلم اور وہ چاہیے تھی، کرتاس چاہیے تھی لکھنے کے لیے نا، تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے اپنا ڈریس بیچ دیا، اپنا لباس جو ایک لباس تھا ان کے پاس وہ بیچ کے انہوں نے وہ حاصل کیا. پھر وہ 2-3 دن جو ہے وہ کلاس میں جا نہیں سکے تو وہاں پر سے پتہ چلا کہ جی کیوں نہیں جا سکے، تو پھر ان کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا گیا اور ان کو ایک لباس دیا گیا، وہ کلاس میں حاضر ہونا شروع ہوئے. یعنی یہ شوق تھا. پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضرت غالباً امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے کہ ان کو جو بادشاہ وقت تھا اس نے پابندی لگا دی تھی کہ وہ پڑھا نہیں سکتے، ان کی کلاس جو تھی وہ سسپینڈ کر دی گئی جو وہ درس دیا کرتے تھے نا، اور ان کو ان کے کمرے کے اندر محصور کر دیا اور باہر جو ہے وہ دربان بٹھا دیے گئے کہ وہ کسی کو پڑھائے نہیں. تو قریباً نصف رات کے بعد ایک سائل کی آواز آئی، جیسے سائل مانگتے نا اللہ کے نام پر، تو وہ کھڑکی کے پاس آ کے ان کے کھڑے ہو گیا اور مانگنے لگا. تو امام صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو یہاں پر قید ہوں تو میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ میں نا آپ سے پڑھنے آیا ہوں، مجھے پڑھنا ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ میں کیسے پڑھا سکتا ہوں، تمہیں میرے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، دربان تمہیں پتہ ہے کھڑے. کہتا نہیں، میں روز رات کے اس پہر آؤں گا، صدا لگاؤں گا، آپ اندر بیٹھیے میں باہر بیٹھوں گا، آپ مجھے پڑھا دیں. اور اسی طرح ایک مثال ہے تفہیم القرآن کے مؤلف جو ہیں ابو العلا مودودی صاحب، ان کو شوق ہوا علم الکلام سیکھنے کا. تو پتہ چلا کہ غالباً دہلی میں یہ کہاں پر جہاں یہ رہتے تھے ایک ہی استاد ہیں جو بہت بہترین پڑھاتے ہیں، اور وہ ذرا بڑے غصے والے تھے. تو یہ ان کے پاس حاضر ہوئے، استاد نے کہا لڑکا سا ہے، مطلب عمر ان کی زیادہ نہیں تھی، تو وہ سمجھے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہوگا پڑھائی میں اور پڑھے گا نہیں. تو استاد جو تھے انہوں نے شرط لگائی کہ روز فجر سے پہلے تم اگر یہاں کھڑے ہوگے مسجد کے دروازے میں، ان کے گھر کا جو دروازہ تھا قریب مسجد کے، تم وہاں کھڑے ہوگے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا، پڑھنا نہیں. اپنی طرف سے استاد نے بڑی کڑی شرط لگائی. اور کہتے ہیں کہ مودودی صاحب روز وہاں پر موجود ہوتے تھے، تہجد کے وقت پر وہاں موجود ہوتے تھے. استاد اترتے تھے تہجد پڑھ کے فجر جانے کے لیے تو وہاں وہ موجود ہوتے تھے، پھر ان کو ساتھ لے کے جاتے اور انہیں پتہ لگ گیا کہ نہیں یہ بچہ جو ہے یہ بہت سنجیدہ ہے پڑھائی میں، اور پھر انہوں نے ان کو وہ علم سکھایا. تو آپ غور کرو، میں نے جتنے نام لیے ہیں یہ وہ نام ہیں جنہوں نے بہت نام کمایا ہے اور ان کے کام سے بے انتہا لوگوں نے فیض اٹھایا ہے، اور ان کے لیے یہ وہ صدقہ جاریہ بن گئے ہیں. جیسے امام احمد کی جو فقہ ہے، یا یہ جیسے امام بخاری صحیح بخاری ہے، اور جیسے تفہیم القرآن ہے، دنیا کی قریباً ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. سب سے زیادہ آسان فہم اور سب سے زیادہ تزکیہ کے اعتبار سے بہترین جو ہے یہ تالیف ہے تفہیم القرآن جو ہے. کیا کیا ان لوگوں نے یہاں پر؟ آپ نے دیکھا ان کی کون سی قربانی تھی؟ گھر بیٹھے آرام سے ان کو یہ درجے مل گئے دین کے علم میں، یہ ان کو جو ہے وہ مقامات مل گئے، مرتبے مل گئے. کیا خیال ہے؟ کوئی قربانیاں کی ہیں انہوں نے؟ بالکل قربانی نہیں کی کبھی. چلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ہم سے کس قسم کی قربانیاں ریکوائرڈ ہیں. ہم میں سے کتنوں کو اپنا واحد لباس بیچنا پڑا اپنی کتاب خریدنے کے لیے، قلم خریدنے کے لیے؟ ہم میں سے کتنوں کو کوئی ایسا سفر کرنا پڑ رہا ہے صحرا کا جس سے ایسی انفیکشنز ہو جاتی تھیں، اور کہتے ہیں کہ خون کے پیشاب آتے تھے، اتنی بری انفیکشنز ہو جاتی تھیں گندا پانی پی کے. اسی طرح سے وہ تھے کہ وہ انہوں نے پانی پیا تو جونک بھی ساتھ اندر چلی گئی، جو مسلسل اندر سے وہ کر رہی تھی، تو ان کو خون کی الٹیاں آنی شروع ہو گئی. ہم میں سے کوئی ایسا ہے
جو آدھی رات کو جا کے استاد کے دروازے کے باہر کھڑا ہو اور استاد کی سختی کو سہے؟ کون سی قربانی ہم سے مانگی جاتی ہے جو ہم کلاس قرآن کا علم سیکھنے میں نہیں دے پا رہے یا دے رہے ہیں؟ اور پھر کس طرح وہ مرتبے پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کو ملے، اور کس طرح وہ صدقہ جاریہ کیے جاتے ہیں جو ان لوگوں نے کیے؟ فرق ہے نا؟ سلف صالحین کی مشقتوں میں اور ہماری لائف سٹائل میں بہت فرق ہے. اسی لیے تو ان کے جو کام ہیں وہ اتنے بہترین ہیں کہ آج جب آپ ریسرچ کرنے بیٹھتے ہیں تو کوئی بات آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ دیکھو گے کہ وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے. کوئی علم، کوئی چیز دین کے معاملے میں آپ سوچتے ہیں اور وہ آپ کے ذہن میں آتی ہے اور وہ پہلے سے لکھی گئی بھی ہوتی ہے، وہ موجود ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ توفیق اور یہ بہترین کام ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہی اس لیے کیونکہ وہ قربانیاں دینے والے لوگ تھے. جب ہم دنیا کے معاملے میں تو قربانیاں دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں وہی لوگ ایکسل کرتے ہیں جو دنیا کے معاملے میں قربانی دیتے ہیں. اپنی نیند کی، اپنی خواہش نفس کی. آپ دیکھیں جو بڑے بڑے بلینئرز ہیں ان کی لائف آپ ان کی پڑھیں، اگر ان کی سوانح عمری پڑھیں تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح انہوں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 48 گھنٹے کام کیا ہے. دنیا بھی ایسے نہیں مل جاتی، اور آخرت تو ملتی نہیں ہے قربانی دیے بغیر اور نیت کے خلوص کے بغیر. میں اصل میں آگے اس وقت آیت الکرسی سٹارٹ نہیں کرنا چاہ رہی، وہ ایک پورا مکمل موضوع ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کل کریں گے. تو یہاں پر اگر آپ لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، 2 منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس. میم ہمیں تو اتنی سختیاں وغیرہ نہیں پہنچی، کچھ نہیں پہنچا، تو ہم لوگ اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہم تو بڑے سکون سے آرام کے ماحول میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کسی چیز کے اوپر کوئی وہ کیا ہو، کمپرومائز کیا ہو یا تو چھوڑا ہم ہو. جو پڑھ رہے ہیں آسیہ، ہم ایٹ لیسٹ اس پر خود عمل کریں اور دوسروں تک تو پہنچائیں نا. تو ہمارا اجر اسی میں ہے نا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچائے. ابھی کچھ دن اب ریکارڈنگ سٹاپ کر دیجئے بے فکر، ریکارڈنگ سٹاپ کر دیجئے، پھر ہم اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں. کچھ دن 1-8 دن پہلے کی بات ہے، اسی طرح بات ہو رہی تھی. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی کہیں پہ، تو یہ جو لوگوں نے دین میں بدعات بنا لی اور ایسی ایسی چیزیں دین میں شامل کر لی جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو صریحاً شرک ہے. تو میں ان سے یہی بات کی تھی، میں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان لوگوں کو قرآن پڑھا کر جو خود آ جاتے ہیں آپ کے پاس، تو ہم سمجھتے ہیں ہم بہت کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم بہت احسان رکھتے ہیں. مطلب اس چیز کو سمجھتے ہیں گھر والے بھی کہ جی بڑا جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور بڑا ہم تعاون کریں کسی چیز میں اور یہ ساری باتیں. تو اصل کام تو یہ ہے کہ بندہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر پھر ان کو بتائے. اصل جہاد تو وہ لوگ کر رہے ہیں، اصل کام تو وہ کر رہے ہیں جو ان کو سنا رہے ہیں، جو سننا ہی نہیں چاہ رہے، جو ان کو حق اور سچ پہنچا رہے ہیں، جو حق اور سچ سے غافل ہیں، جاہل ہیں، ان تک پہنچا ہی نہیں ہے. جی نعیمہ. جی میم، میرا بھی کوشچن ہے، کافی دنوں سے تھا، یہ بدعت سے متعلق. میم ایک کلپ مجھے بہت ہی میرے عزیز رشتے نے بھیجا، اس میں یہ تھا کہ بدعت حسنہ کہہ رہے تھے اس کو. بہت بڑے عالم ہیں وہ، اچھے مانے جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے یہ کوٹ کیا تھا کہ حضرت عمر کے دور میں یہ جمعہ کی 2 اذانیں شروع ہوئی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. تو پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا حضرت عمر کو اب یہ ہم کہیں گے کہ وہ بدعت کرتے تھے؟ تو یہ والی جب انہوں نے کی تو پھر مجھے جنہوں نے بھیجا تھا وہ مجھے یہ سنا کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے. اور وہ بدعت کو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ بدعت ہوتی کیا ہے. بدعت ہوتی ہے دین کے اندر وہ چیز شامل کرنا ثواب کی نیت سے، دوبارہ بول رہی ہوں، ثواب کی نیت سے وہ چیز شامل کر لینا جس کی اصل دین میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اذان جو ہے، اذان کا ثواب نہیں ہے اس طرح سے. اذان 2 دفعہ دینا بیسیکلی لوگوں کو ریمائنڈ کرانا تھا
आवाज देना, दूर तक पहुंचाना, ठीक है। वो ये नहीं था कि उन्होंने खुद से कोई नफल बना लिए थे। इसी तरह देखें कि जैसे हरम में अभी मतलब उधर हजरत उमर के दौर में 20 तरावियां पढ़ाई जाती थी, ठीक है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी हमें रवायात मिलती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 तरावी पढ़ते थे और 3 वितर, ऐसे ही है ना। तो अब ये क्या है, इसकी असल क्या है, नफल। और नफल क्या है, नफल आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, और नफल पढ़ने का तरीका क्या है, 2-2 करके पढ़ना। तो इसकी असल मौजूद है, तो जिसकी असल मौजूद होती है वो बिदत नहीं होती, ठीक है। ये बिदत हसना और बिदत सैया जो है, ये 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। लोग कहते हैं कि अच्छी चीज को जारी किया जा सकता है और गलत उसको जारी नहीं किया जा सकता, मतलब बिदत सैया। जी, जो आलिम थे उन्होंने ये 12 रबीउल अव्वल का जो मिलाद करते हैं उसको वो कह रहे थे कि अगर ये मोहब्बत में नातें पढ़ते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं भी यही पूछना चाह रही थी, जो लोग भी कहते हैं ऐसा है नहीं, मेरा ख्याल है कि क्योंकि वो हाथ से बढ़ा देते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अभी हमने यही पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने खुद कहा कि किसी एक नबी को दूसरे नबी पर फजीलत नहीं है। हम तो समझते हैं कि वाकई बहुत उनको फजीलत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए हमने उनके मजहब को टॉप किया है। लेकिन वो एक और तरह की मोहब्बत है। ये जो है ये फिर मांगना भी शुरू कर देते हैं, मन्नतों में इतने गुरु करते। मैं आपको इसी तरफ लेके जाना चाहती हूँ, अब आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया, मुख्तसरन बता देती हूँ कि दीन के अंदर सवाब की नियत से कोई चीज भी आप शामिल करेंगे अगर, तो वो वहां नहीं ठहरेगी। हमने पहले भी पढ़ा था ना कि जब हम कुरान और सुन्नत का रास्ता छोड़ते हैं बिल्कुल इब्तिदा पर, जब आप 0.01% भी डाइवर्शन लेते हैं तो एक वक्त आता है कि वो फिर बहुत दूर चली जाती है, उसको काबू नहीं किया जा सकता। पहले शख्स ने जिसने ये शुरू किया होगा तो हो सकता है उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, एक बादशाह था मुझे इसका नाम नहीं याद, 600 कुछ हिजरी में इसका आगाज हुआ था मिलाद का ना, तो हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे जहन में नहीं है ना उसका नाम। तो वो खाना वाना पका के लोगों को भेजना और इसमें खुश एक सेलिब्रेशन करना कि जी बड़ी खुशी है हमें इस चीज की, या फिर ये कि लोगों को सीरत के उसके ऊपर जमा करना, वो कराना सेमिनार वगैरह या इस तरह की चीज, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन पर उसको बंद कर देना। अब यहाँ तक तो बात ठीक है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दिन तो नहीं है, वो तो हमारी जिंदगी का मिशन है, उसको हर दिन होना चाहिए। तो आगाज अगर इतने से हुआ तो करते 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 अब आप देखिए कि ये चीज काबू नहीं आ रही। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था मुल्तान में या पता नहीं भावलपुर में कोई मिलाद का जुलूस निकाला था जिसमें उन्होंने एक हूर भी बिठाई हुई थी, और फिर वो क्या करते नातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और सिफात के मामले में गुलूफ करते हुए उनको जो है वो नूरुम मिनन नूरुल्लाह कहना शुरू किया, और नूरुम मिनन नूरुल्लाह कहने में फिर वो अल्लाह की सिफात भी उनके बीच में ले आए, और फिर उन्होंने डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा भी करना शुरू कर दिया, और बात कहीं की कहीं पहुंच गई, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कामों को वहीं देर एंड देन ही रोक दिया गया, इस चीज पर पाबंदी लगा दी गई कि ये काम ना किए जाएं, क्योंकि ये फिर आगे जाके कहीं रुकते नहीं है, फिर इनको काबू नहीं किया जाता। वो मैंने आपको डंडे की मिसाल दी थी ना एक दफा कि एक बस्ती में एक शख्स गया तो खाने के साथ एक स्टिक रखी हुई थी, तो उसने कहा ये स्टिक क्यों रखी हुई है, जब तक आप मुझे इसकी हकीकत नहीं बताएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे यहाँ ये ऐसे ही रखी जाती है। अब ऐसे ही रखी जाती है तो उसने कहा नहीं मुझे बताए, लॉजिक बताए। तो जब उन्होंने कहा अच्छा हम अपने अब्बा जी से पूछ के बताते हैं, अब्बा जी ने कहा आके देखा तो कहा नहीं नहीं असल में स्टिक का साइज ना इससे थोड़ा सा छोटा होता है, इसे थोड़ा सा छोटा कर दो। उसने कहा नहीं अभी भी मुझे बताएं ये रखी हुई क्यों है। उन्होंने अपने दादाजी को बुलाया, दादाजी ने कहा नहीं नहीं ये तो इतनी बड़ी स्टिक है, इतनी थोड़ी होती है, और छोटी कर दो। उसने कहा नहीं अभी मुझे आप बेसिक लॉजिक बताएं कि लॉजिक क्या है। तो उन्होंने कहा जी ऐसा करें कि कोई सबसे बूढ़ा शख्स बस्ती में से ढूंढ के लाएं जिसको पता हो कि ये शुरू कहाँ से हुई थी। तो वो कोई 100-150 साल के बाबा जी को लेकर आए, और मैंने अब इसको जरा मुख्तसर कर दिया वक्त की वजह से। तो उन्होंने आके कहा, उनका हाँ ये तो तुमने इतनी बड़ी स्टिक रखी हुई है, ये तो एक उंगली बराबर हम तीली रखते थे, यानी वो जो खलाल करने के लिए तीली रखते थे वो स्टार्ट किया हमने रखना। तो करते करते वक्त गुजरते साथ साथ वो एक बड़ा डंडा बन गया। तो बिदअत की मिसाल यही है
آغاز بالکل چھوٹی سی چیز سے ہوتا ہے، لوگ اس کو سمجھتے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن چونکہ اس کی اصل قرآن و سنت میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بڑھتے 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 کچھ کا کچھ بن جاتی ہے۔ اس لیے اس کو وہیں روک دیا گیا کہ نہ اختیار کیا جائے، اور بی ایٹ دا سیفر سائڈ۔ جو چیز قرآن اور سنت میں ہے اس کو اختیار کریں گے آپ، تو آپ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے آپ کے پاس ایک حجت ہوتی ہے، ہم نے قرآن پر عمل کیا، ہم نے سنت پر عمل کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بدعت پہ عمل کر کے لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں اچھا اس کی دلیل کیا تھی اس عمل کی، تم نے اس پہ اتنا پیسہ لگایا، اتنا وقت لگایا، وہ جو میں نے تمہیں رزق دیا تھا وہ تم نے یہاں 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 لگایا، کس دلیل کی بنیاد پہ لگایا؟ تو بندہ کیا کہے گا، میں نے سوچا یہ اچھا کام ہے تو میں کر لوں، اوکے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اگر اس دلیل کو ایکسپٹ نہیں کرتے، کیونکہ بندے کی سمجھ ہے نا کہ اچھا ہے یا نہیں ہے، تو اگر وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے اس چیز کو تو پھر ضائع گیا نا سارا کچھ۔ تو بی ایٹ دا سیفر سائڈ، قرآن اور سنت کو تھامے رکھے، اس کے اوپر عمل کرے، سنت صحیحہ پر چلے، تو وہ آپ کے پاس ایک